اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے حوالے سے چند اہم مسائل آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، سرما لگانے سے اور آئینہ دیکھنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ لوگوں کے اندر یہ بات کافی زیادہ پائی جاتی ہے۔ جو لوگ مسائل سے واقف نہیں ہیں وہ سرما نہیں لگاتے، آئینہ نہیں دیکھتے، وہ سمجھتے ہیں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ سرما لگانے سے، آئینہ دیکھنے سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، سر پر یا پورے جسم پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جسم پر تیل لگائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا سر پر تیل لگائیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لیے کہ تیل دماغ کے اندر جاتا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے۔ سر پر تیل لگائیں یا پورے جسم پر تیل لگائیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسرا، اگر بلغم پیٹ کے اندر چلا جائے تو بلغم کے پیٹ کے اندر جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور جو بہت عام مسئلہ ہے تھوک نگلنے کا، کہ تھوک نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، تو تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ ویسے عام روٹین کے مطابق جس طرح تھوک جو ہے ہم نگل رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ تھوک کو منہ کے اندر جمع کر کے نگلنا، اس کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا، وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت یا کلی کرتے وقت اگر حلق سے پانی نیچے اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا غلطی سے، صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ یعنی آپ نے غسل کے لیے غسل کرنا ہے، منہ کے اندر پانی لیا، آپ کو روزہ یاد ہے، غلطی سے پانی نیچے اتر گیا، یا کلی کرنے کے لیے پانی منہ کے اندر ڈالا، روزہ آپ کو یاد ہے، غلطی سے پانی نیچے اتر گیا، یا وضو کرتے وقت آپ نے کلی کرنے کے لیے پانی منہ کے اندر ڈالا، غلطی سے پانی حلق سے نیچے اتر گیا، تو اس صورت میں صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں ہے۔ قضا یہ ہے کہ آپ رمضان کے بعد ایک روزہ رکھیں، جو یہ روزہ ٹوٹا ہے وہ اس کی قضا ہو جائے گی۔ تو کانوں کے اندر اور ناک کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کانوں کے اندر اور ناک کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھوں کے اندر دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور دوسرا، انجیکشن کے اندر یہ بتا دوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گوشت والے انجیکشن کا اور حکم ہے، رگ والے انجیکشن کا اور حکم ہے، تو دونوں انجیکشنوں کا ایک ہی حکم ہے، چاہے وہ گوشت کے اندر لگے چاہے وہ رگ کے اندر لگے، انجیکشن لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آخری مسئلہ، بعض لوگ جو ہے وہ وہمی ہوتے ہیں، وہم والی مرض جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے، بندہ ہر وقت جو ہے وہ ٹینشن کے اندر رہتا ہے، تو وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، تو علماء نے لکھا ہے کہ کلی کر کے پانی گرا دینا کافی ہے، بار بار تھوکنا یہ فضول حرکت ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چند مسائل ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، میرے بھائیو، احتیاط کر لیں، اور اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ جو آدمی ذکر کر رہا تھا وہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہاں دو عورتوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور وہ مرنے کے قریب پہنچ چکی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس آدمی کی بات کو سنا اور اعراض فرمایا، اور اس آدمی کی بات کو سن کر سکوت اور اعراض فرمایا۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ،
बाखुदा यहाँ 2 औरतों ने रोज़ा रखा हुआ है, वो मर चुकी होंगी या मरने के करीब पहुँच गई होंगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके दोबारा अर्ज़ करने पर एक बड़ा प्याला मंगवाया और एक औरत को उसमें क्या करने का हुक्म फरमाया। जब उस औरत ने उसमें उस प्याले के अंदर क्या की तो उसकी क्या के अंदर खून पीप और ताज़ा गोश्त निकला, जिससे वो प्याला आधा हो गया। और उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरी औरत को उसमें क्या करने का हुक्म फरमाया। जब दूसरी औरत ने उस प्याले के अंदर क्या की तो उसकी क्या के अंदर भी खून पीप और ताज़ा गोश्त निकला, जिससे वो प्याला भर गया। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया कि इन्होंने अल्लाह ताला की हलाल की हुई चीज़ों से रोज़ा रखा और हराम की हुई चीज़ से रोज़ा ख़राब कर लिया। वह हराम की हुई चीज़ क्या थी? यानी गीबत की, जिसकी वजह से उनका रोज़ा ख़राब हो गया। इसलिए बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं उनको भूख और प्यास के और कुछ नहीं मिलता। तो मेरे भाइयों, जो बंदा रोज़े रख रहा है वो इस बात का ख्याल रखे कि कहीं मेरा शुमार उन लोगों के अंदर तो नहीं हो रहा जिन्हें भूख और प्यास के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए बहुत बड़ा अजर है, एहतियात करें। ये ऐसी इबादत है जिसका अजर अल्लाह जल्ल शानु खुद अता फरमाएंगे, और इतना अता फरमाएंगे कि बंदा अपने मालिक हकीकी के अजर पे खुश हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और इस माह मुबारक का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर मैं सजदा तिलावत के मुतालिक मुकम्मल तफसील जो है वो आपके सामने जो है वो जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह ताला।